جو یار دا صدیق حسنو کہندے کسی کے رقص پہ طنز نہ کر، کسی کے حال کا مذاق نہ اڑا، یہ کیف عشق و مستی ہے وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ تیریاں وفاواں سانو یاد نے، سانو یاد نے۔ حضرت علامہ مولانا عبدالحفیظ بخاری صاحب سے ملتمس ہوں کہ آپ آئیں اور اپنے روح کچھ نہیں ہوتا، ادھر میرے سامنے آ جائیں۔ میرا صوفہ حاجی صاحب نے ٹیڑھا کروایا، اس کی حکمت حاجی صاحب جانتے ہیں، لیکن آپ میرے یوں سامنے آ جائیں۔ جو تک اکھاں چکھاں پا کے گل نہ کریے، سواد نہیں آتا، تو آپ میرے سامنے آ جائیں۔ اس کی نا علامہ صاحب ایف ایکس چاہے بند کر دیں، آواز کھول دیں، ایف ایکس اس کی بند کر دیں اور آواز کھول دیں۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی ہدانا لخالص الایمان وارشدنا الى اتباع السنة والفرقان والصلاة والسلام على نبيه الذي دينه خير أديان وعلى آله وأصحابه برك الإيمان ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا شفيعنا وشفاء صدورنا رؤوفنا ورحيمنا وكريمنا وقرآننا وياسيننا وفرقاننا وأولانا ومولانا وملجانا وحادينا ومرشدنا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبدہ ورسولہ۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی کلام المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم إِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تحزن إن الله معنا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں،
عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں، پڑھ لیں درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، وہ اب بھی ہمارے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ بآواز بلند مل کر کے الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین، وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین، مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم۔ صدیق حسن کہندے جو یار مصطفیٰ دا۔ آج ذکر ہم نے کسی عام ہستی کا نہیں کرنا، ہم نے اس ہستی کا ذکر کرنا ہے جس کا ذکر خدا نے بھی کیا ہے، مصطفیٰ نے بھی کیا ہے۔ صدیق حسن کہندے جو یار مصطفیٰ دا، مل کر کے اگلا مصرع پڑھو گے تو بڑا ہی مزہ آئے گا۔ صدیق حسن کہندے جو یار، اور آواز بلند ہوئے، صدیق حسن کہندے جو یار، جس سب تو پہلے کیتا، جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا۔ صدیق حسن کہندے جو یار، پوچھیا کسے صحابی دسو پسند کیے، صدیق اکبر نو پوچھیا کسے صحابی دسو پسند کیے، بولے صدیق اکبر، بولے صدیق اکبر دیدار مصطفیٰ دا۔ صدیق حسن کہندے جو یار دا، صدیق حسن کہندے جو یار، اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، اسلام نو ضرورت جس ویلے پیش آئی، ہر چیز لے کے آیا، ہر چیز لے کے آیا حبدار مصطفیٰ دا۔ صدیق حسن کہندے جو یار، جس نے نہ منیا اجمل یاران مصطفیٰ نو، جس نے نہ منیا اجمل یاران مصطفیٰ نو، در اصل اس نے کیتا، در اصل اس نے کیتا انکار مصطفیٰ دا۔ صدیق حسن کہندے جو یار، جس سب تو پہلے کیتا، جس سب تو پہلے کیتا اقرار مصطفیٰ دا۔ صدیق
کہ اس نو کہندے جو یار مصطفیٰ دا۔ حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو اللہ تعالیٰ نے چاہا ہمیشہ وہی ہو کے رہا اور وہی ہو کے رہے گا۔ ریت کے ذرات سے زیادہ، پانی کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ درود لامحدود آقا نامدار، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال، پوری کائنات کے سردار حضرت سیدہ آمنہ کے لال، رحمت کائنات، فخر کائنات، محبت کائنات، الفت کائنات، چاہت کائنات، بہار کائنات، نکھار کائنات، سنگھار کائنات، زینت بزم کائنات، وجہ تخلیق کائنات، نور کائنات، تنویر کائنات، منیر کائنات، غم گسار جہاں، سیاہ لامکاں، والی کون و مکاں، خاتم النبیین، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، شفیع المذنبین، رب پیارے دکھی دلوں کے سہارے، ہم سب کے دلوں کے سہارے، شیما کی ویر، رب کے حبیب، جگ کے حبیب، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی ذات گرامی کے لیے، آپ کی پاکیزہ آل کے لیے، آپ کے اصحاب کے لیے، اور صبح قیامت تک آپ سے عشق کرنے والوں، پیار کرنے والوں، محبت کرنے والوں سے اللہ تعالیٰ اپنی کروڑوں اربوں کھربوں رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرمائے۔ اونچی بولو آمین، پھر بولے آمین۔ میں بہت لمبا خطاب کرنے کا ارادہ نہیں رکھتا کہ ہمارا شیڈول کچھ اس طرح تھا کہ ہم 9 یا 9:15 بجے تک اس کو وائنڈ اپ کریں گے، یا میکسیمم 9:30 بجے تک، لیکن اب چونکہ گفتگو ہی 9:15 شروع ہوئی ہے تو میں زیادہ نہیں 15-20 منٹ گفتگو کے دوران ہی اپنے موقف کو آپ کے سامنے پیش کروں گا، کیونکہ اس ٹائم ہم بیٹھے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو نذرانہ عقیدت پیش کرنے کے لیے۔ یہ مہینہ چونکہ آپ کے وصال کا مہینہ ہے اور اس مہینے کو صدیق اکبر کے نام سے ہی جانا جاتا ہے، تو آپ کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کرنا ہے کہ آپ قبول فرما لیں۔ اور میں ایک دعا دیتا ہوں، یا رب العالمین جو اونچی آمین کہیں نا وہ آج رات جا کر کے سوئیں تو انہیں حضور کا دیدار ہو جائے۔ یا اللہ جو اور اونچی آمین کہیں نا وہ سوئیں تو حضور کا بھی دیدار ہو، ساتھ صدیق اکبر کا بھی دیدار ہو جائے۔ یا اللہ جو تھوڑا سا زور اور لگا لے نا انہیں خواب میں آقا کا دیدار بھی ہو، صدیق اکبر کا دیدار بھی ہو، عمر فاروق کا بھی دیدار ہو جائے۔ دیکھا جی صاحب، مطلب کے بغیر نہیں بولتے، لالچ دیں تو بولتے ہیں۔ کوئی بات نہیں، اللہ نے انسان کی جو فطرت ہے نا وہ ہی لالچی بنائی ہے۔ اللہ نے تو ہم سے نماز بھی لالچ کے بغیر نہیں پڑھوائی۔ پہلے خالق نے کہا کہ اتنا ثواب ہوگا تو نماز پڑھو، اتنا اجر دوں گا تو روزہ رکھو۔ اللہ نے کوئی عبادت لالچ کے بغیر نہیں کروائی، کیونکہ اللہ کو پتہ ہے میں نے بندے کی طبیعت ہی لالچی بنائی ہے۔ تو یہ لالچ جو دین کا لالچ ہے یہ سب سے اچھا لالچ ہے۔ دنیا کا لالچ نقصان دہ ہے، لیکن دین کا لالچ اور اللہ کو راضی کرنے کا لالچ، اس کے محبوب کی رضا حاصل کرنے کا لالچ سب سے بہترین لالچ ہے۔ یہ لالچ یہ لالچ دیا ہی، چودھری صاحب نے بڑی پیاری بات کی ہے کہ لالچ دیا ہی اس لیے ہے کہ امت جو ہے وہ عشق میں ڈوب جائے اور فنا ہو جائے، اور جب فنا انسان ہو جاتا ہے نا پھر اس کو کچھ خبر نہیں رہتی۔ میں تو ضمناً بات آ گئی، چودھری صاحب نے تار چھیڑی تو میرے ذہن میں بات آئی کہ جو حضور کے عشق میں مگن ہو جائے اور اپنا تن من دھن آقا کی ذات پہ قربان کر دے تو دو باتوں میں ایک بات ضرور ہوتی ہے، یا آقا اس کے گھر میں آ جاتے ہیں یا آقا اس کو اپنے در پہ بلا لیتے ہیں، پھر وہ خالی نہیں رہتا، یا در مصطفیٰ کا مہمان بن جاتا ہے یا مصطفیٰ اس کے گھر میں آ کر کے اپنا دیدار عطا فرما دیتے ہیں۔ پھر ایسے بھی دیوانے دیکھے ہیں کہ جو کہتے ہیں 1 2
5, 10, 20 مرتبہ نہیں، ہمیں تو سینکڑوں مرتبہ جاگتی آنکھوں سے حضور کا دیدار ہوا ہے۔ ہم نے سینکڑوں مرتبہ جزاک اللہ آقا کا دیدار کیا ہے۔ تو یہ مقام تب ملتا ہے جب انسان حضور کے عشق میں فنا ہو جائے۔ چونکہ چنانکہ یوں کہ یوناکہ یہ عشق کو خراب کرتے ہیں، یہ عشق کی علامت نہیں۔ اور میں قربان جاؤں بابا جی خادم حسین رضوی علیہ رحمہ اللہ تعالی، میں تو کہا کرتا ہوں کہ بزرگوں کا نام آئے تو سنی مچلے نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ حضرت امیر المجاہدین فرمایا کرتے تھے کہ عشق سوچ سوچ کے تو ہوتا ہی نہیں، جو سوچ سوچ کے کرے وہ عاشق نہیں ہوتا۔ عشق اپنے فیصلے خود کرتا ہے، عشق کسی کے مشورے کا محتاج بھی نہیں ہوتا، یہ اپنے فیصلے خود کرتا ہے اور اس کو کسی کے مشورے کی ضرورت بھی نہیں ہوتی، اور پھر راہیں بھی اپنی خود بناتا ہے۔ کسی کے حال پہ، کسی کے رقص پہ طنز نہ کر، کسی کے حال کا مذاق نہ اڑا، یہ کیف عشق و مستی ہے وہ جسے چاہے عطا کر دے۔ اور یہ علامت اگر کائنات میں سب سے زیادہ کسی میں دیکھنی ہے نا، تو جس ذات کے اندر یہ علامت پائی جاتی ہے اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایسے تو میرے محبوب نے نہیں نہ کہا، فرمایا دنیا کے سب کے احسانوں کا بدلہ میں نے دے دیا ہے، سب کے احسانوں کا بدلہ میں نے چکا دیا ہے، واحد ایک صدیق ہے جس کے احسانوں کا بدلہ میں نے نہیں دیا، یہ قیامت کے روز خود خدا دے گا، میں وہ بدلہ نہیں دے سکتا۔ اور کون؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ۔ ابھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت نہیں فرمایا تھا، یہ صدیق کب سے رفیق ہیں؟ میں مختصر سے منٹوں میں آپ کو چند موتی دینا چاہتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات طیبہ ہے 20 سال، اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی جو حیات ہے وہ ہے 18 سال۔ یہ ظاہری حیات میں حضور سے 2 سال چھوٹے تھے۔ آقا کی ظاہری حیات کی بات ہو رہی ہے، آقا کی حیات کی بات نہیں ہو رہی۔ میں بڑی گہری بات کر گیا ہوں، آقا کی حیات کی بات نہیں ہو رہی، ظاہری حیات طیبہ کی بات ہو رہی ہے۔ آقا کی حیات کیا ہے؟ آپ نے علماء سے سن رکھا ہے کہ آدم علیہ السلام کی مٹی ابھی گوئی ہوئی تھی، اور حضور فرماتے ہیں میں نے ختم نبوت کا تاج پہن لیا ہوا تھا۔ زندہ باد، زندہ باد، لبیک 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 یا رسول اللہ، صدیق اکبر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، زندہ باد۔ صدیق اکبر کی عمر 18 سال ہے اور آقا کی ظاہری حیات طیبہ بولیں۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ میں طالب علم ہوں اور میں سبق یاد کر کے آیا ہوں اور آپ کو سبق سنا رہا ہوں، آپ بھی طالب علم بن کے رہیں اور مجھ سے سبق سنیں اور یاد کر لیں۔ میں بھی طالب علم ہوں، میں نے سبق یاد کیا ہے اور اب وہ سبق میں یاد کیا ہوا آپ کو سنانے لگا ہوں، اور آپ نے وہ سبق سن کر کے اپنے سینوں میں جگہ دینی ہے۔ نہ جانے کس کے عمل سے میرے لیے بھی ذریعہ نجات بن جائے، آپ کے لیے بھی صدقہ جاریہ بن جائے۔ سیدنا صدیق اکبر چونکہ ایک تاجر گھرانے سے ان کا تعلق تھا تو دوستی حضور سے بڑی پکی تھی، دوستی آقا سے بڑی پکی تھی۔ تو حضور نے فرمایا آپ کا اسم گرامی پہلے عبد الکعبہ تھا، سیدنا صدیق اکبر کا جو نام تھا وہ عبد الکعبہ تھا، آپ کے والد کا نام ابو قحافہ۔ تو حضور نے جب دوستی ہوئی تو پوچھا آپ کا نام، تو کہا میرا نام عبد الکعبہ ہے۔ تو آپ نے فرمایا یہ کیا نام ہوا؟ کعبے کا بھی کوئی بلا بندہ ہوا کرتا ہے۔ فرمایا آج کے بعد آپ کا نام عبد الکعبہ نہیں ہے بلکہ عبداللہ ہے۔ ابو بکر تو یہ کنیت بعد میں ملی نا۔ فرمایا عبداللہ کہاں جا رہے ہو؟ فرمایا احمد صلی اللہ علیہ وسلم، بولے صلی اللہ علیہ وسلم، میں تجارت کے لیے جا رہا ہوں۔ آقا نے فرمایا مجھے بھی لے چلو، تو کہا ٹھیک ہے آپ میرے ساتھ چلیے۔
سفر کرتے ہوئے راستے میں ایک درخت آیا، حضور نے فرمایا عبداللہ مجھے تھکاوٹ محسوس ہو رہی ہے، اگر تم کہو تو میں اس درخت کے نیچے آرام نہ کر لوں؟ اب یہ توجہ کرنا، میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کر گیا ہوں۔ فرمایا میں یہاں پہ آرام نہ کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا ٹھیک ہے آپ آرام کر لیجئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس درخت کے نیچے آرام کرنے لگے۔ سیدنا صدیق اکبر پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ادھر سے ایک عیسائیوں کا پادری گزرا اور آقا کو دیکھ کر کے چونک اٹھا۔ عیسائیوں کا پادری چونک اٹھا، کہنے لگا یہ کون ہے؟ یہ کون ہے؟ اس درخت کے نیچے آرام کرنے والے کون ہیں؟ تو آپ نے فرمایا یہ احمد ہیں صلی اللہ۔ جب بھی حضور کا نام آئے کہنا نہ پڑے، درود پڑھ لیا کریں صلی اللہ۔ آقا نے فرمایا اس سے بڑھ کے بخیل کوئی نہیں ہے جو میرا نام سنے اور مجھ پہ درود نہ پڑھے، اور ہم نے بخیل کیوں ہونا ہے؟ ہم تو صبح شام حضور کی ذات پہ درود پڑھتے ہیں، پڑھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو فرمایا یہ کون ہے اس درخت کے نیچے سوئے ہوئے؟ تو فرمایا یہ احمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ کہنے لگا اچھا ان کے والد کا نام کہیں عبداللہ تو نہیں؟ اب سننا، ان کے والد کا نام کہیں عبداللہ تو نہیں؟ کہا ہاں۔ کہا ان کی والدہ کا نام کہیں آمینہ تو نہیں؟ کہا ہاں۔ کہا یہ کہیں یتیم تو نہیں؟ آقا کی ظاہری حیات 20 سال ہے اور خبریں کتنی پرانی ہیں، اور آقا پہلی بار تجارت پہ جا رہے ہیں، کبھی کسی سے ملاقات بھی نہیں کی، کبھی پہنچے بھی کہیں نہیں، ابھی پہلی مرتبہ صدیق اکبر کے ساتھ نکلے ہیں۔ کہا ان کے والد کا نام عبداللہ؟ فرمایا ہاں عبداللہ۔ کہا والدہ کا نام آمینہ؟ جی جی بالکل۔ کہنے لگے یہ یتیم ہے؟ جی جی بالکل۔ کہا یہ ہاشم گھرانے سے ہیں؟ ان کا قبیلہ قریش ہے؟ فرمایا ہاں بالکل۔ کہا تو عبد الکعبہ ہے؟ عیسائی کا پادری، عیسائیوں کا پادری۔ کہا تو عبد الکعبہ ہے؟ جی جی جی، لیکن اب میرا نام عبداللہ رکھ دیا ہے۔ اچھا پھر ٹھیک ہے، تو چل پڑا۔ صدیق اکبر کہنے لگے بھائی بات تو سن، اتنی معلومات دے کے جا رہا ہے، کچھ ہمیں اور بھی تو پوچھنے دے، سب تو نے پوچھا ہے کچھ ہمیں بھی تو پوچھنے دے، سب میرے سے سنی ہے کچھ ہمیں بھی تو سنا کے جا۔ یہ رک گیا، کہنے لگے تجھے کیسے پتا کہ ان کا نام کیا ہے، ان کا کنبہ اور قبیلہ کون سا ہے، ان کے والد اور والدہ کا نام کیا ہے، میں کون ہوں تمہیں کیا پتا؟ وہ پادری کہنے لگا میں نے اپنی کتابوں میں پڑھا تھا کہ اس درخت کے نیچے یا تو حضرت عیسیٰ نے آرام کیا تھا یا اس درخت کے نیچے محمد الرسول اللہ آرام کریں گے۔ جب سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آرام کیا ہے تب سے لے کے آج تک میں روز دیکھتا ہوں، روز نظر مارتا ہوں، اس درخت کے نیچے کوئی سو تو نہیں رہا، جو سوئے گا میری کتابوں نے کہا وہ احمد ہوگا، وہ محمد ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آقا نے اس پادری نے کہا، فرمایا عبد الکعبہ ایک بات یاد رکھنا، یہ جو محمد ہے یہ کوئی عام نہیں ہے، یہ اللہ کے آخری رسول ہے، یہ نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور جب یہ نبوت کا دعویٰ کریں گے سب سے پہلے تو تصدیق کرے گا۔ سب سے پہلے آقا نے نبوت کا اعلان ظاہری حیات طیبہ 40 سال جب مکمل ہوئے تب کیا ہے نا، تو 20 سال پہلے پادری کہہ رہا ہے یہ نبوت کا اعلان کریں گے، اور صدیق ابو بکر عبد الکعبہ تو سب سے پہلے ایمان لے کر کے آئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے پادری کی بات کو سنا اور اس کو میں نے اپنے سینے میں دبا کے رکھا تھا، آقا کو نہیں بتایا تھا۔ طالب ہاشمی نے سیرت سیدنا صدیق اکبر کے اندر یہ سارا واقعہ نقل کیا ہے، کہتے ہیں کہ میں نے بتایا نہیں تھا حضور کو، میں نے دل میں دبا کے رکھا تھا، اس بات کو بچا کے رکھا تھا، لوگوں سے چھپا کے رکھا تھا، میں نے کسی کو بتایا نہیں تھا۔ اور یہی وجہ جب حضور نے اعلان نبوت کیا اور آقا کائنات علیہ السلام رات کا وقت ہے، آپ نے دروازہ کھٹکھٹایا،
فرمایا کون؟ فرمایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ صدیق اکبر جلدی سے آئے، فرمایا آدھی رات کو خیر ہے، آپ تشریف لے کر کے آئے ہیں؟ فرمایا عبداللہ میرے پہ فرشتہ آیا ہے، اس نے نبوت کا اعلان کرنے کا اللہ کا پیغام دیا ہے۔ تو فرمایا ٹھیک ہے، مجھے پڑھائیں کلمہ اور مسلمان کر لیں۔ کوئی دوسری بات نہیں۔ آقا نے فرمایا میں نے جس کو بھی اسلام کی دعوت دی، جس کو بھی دین کی دعوت دی، کسی نے دلیل مانگی، کسی نے معجزہ مانگا، کسی نے کوئی ثبوت مانگا، کسی نے کوئی ثبوت مانگا، وہاں ایک میرا ابو بکر ہے جس کو جب میں نے دین کی دعوت دی اس نے فوراً قبول کر لیا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضور نے ایک مرتبہ یہ سوال کیا، فرمایا کہ سب نے دلیلیں مانگی، تم نے کیوں نہیں مانگی؟ فرمایا حضور مجھے تو 20 سال پہلے ہی پتہ چل گیا تو آپ اللہ کے آخری رسول ہیں۔ اور آخری بات کروں، بات کو اختتام کی طرف لے کے چلوں، وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے ہیں اور چھت کے بغیر آسمان نظر آ رہا ہے، اور آپ کے ساتھ امی جان عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا لیٹی ہوئی ہیں۔ بولے بولے سبحان اللہ بنتی ہے یہاں پہ۔ حضور لیٹے ہوئے ہیں اور ساتھ اماں جان عائشہ صدیقہ لیٹی ہوئی ہیں رضی اللہ تعالی عنہا۔ یہ میرے محبوب کا اخلاق ہے۔ ہماری طرح نہیں تھے کہ ہم بیویوں کو اپنے پاؤں کی جوتی سمجھے اور نوک پر سمجھے۔ میرے محبوب نے حق زوجیت بتایا ہے کہ کیا ہے۔ اماں جان آسمان کے ستارے گر رہی ہیں، اب انداز دیکھنا، آسمان کے ستارے گر رہی ہیں اور دیکھتے دیکھتے فرماتی ہیں، اماں جان کا انداز ہوتا تھا جب حضور کے ساتھ ہوتی تھی نا تو سوال پہ سوال کرتی رہتی تھی، سوال پہ سوال، آقا یہ کیا، آقا یہ کیا۔ تبھی تو خواتین میں سب سے زیادہ روایت جو ہے وہ اماں جان عائشہ نے کی ہے۔ تو سوال کرتی رہتی تھی، حضور یہ کیسے، حضور یہ کیسے۔ آج اماں جان خاموش ہیں، انداز بڑا عجیب ہے، خاموش، کوئی سوال نہیں ہو رہا۔ حضور فرماتے عائشہ جی خیر ہے، پوچھی دی کچھ نہیں پئی، آج خیر ہے، سوال کوئی نہیں ہو رہا۔ اماں جان فرماتی ہیں حضور میں آسمان کے ستارے دیکھ رہی ہوں اور سوچ رہی ہوں کہ دنیا میں کیا کوئی ایسا بھی ہوگا جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہوں گی۔ اماں جان جانتی ہیں کہ یہ بات بھی حضور جانتے ہیں، اماں جان سمجھتی ہیں کہ اس بات کا علم بھی حضور کو ہے۔ آقا نے فرمایا ہاں عائشہ، ہاں عائشہ۔ فرمایا حضور کس کی؟ فرمایا عمر کی۔ بڑے باشعور لوگ ہوا کے آپ بیٹھے ہیں، میں ایک سوال کرتا ہوں کہ سیدنا عمر فاروق کیا ساری نیکیاں حضور کے سامنے کرتے تھے؟ کیا ہر وقت حضور سیدنا عمر فاروق کے ساتھ ہوتے تھے نیکی کرتے ہوئے؟ لیکن حضور جانتے ہیں عمر کی نیکیاں کتنی ہیں اور آسمان کے ستارے کتنے ہیں۔ ستاروں کی تعداد بھی حضور کو علم ہے۔ عمر کی نیکیاں، خلوت کی نیکیاں، جلوت کی نیکیاں، سامنے کی نیکیاں، چھپ کے کی نیکیاں، دن میں کی نیکیاں، رات میں کی نیکیاں، ساری نیکیاں میرے محبوب سے چھپی نہیں ہے۔ میرا نبی جانتا ہے عمر کی نیکیاں کتنی ہیں، آسمان کے ستارے کتنے ہیں۔ آسمان کے ستاروں کے برابر نیکیاں ہیں تو عمر فاروق کی نیکیاں ہیں۔ آہا سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ اماں جان پھر چپ ہو گئی ہوں، اماں جان پھر چپ ہو گئی ہیں۔ حضور نے فرمایا عائشہ پھر چپ ہو گئی ہیں، خیر ہوئے، اگے نہیں بول دی، سوال نہیں کیتا۔ فرمایا حضور میں تو سوچیا سی میرے بابا ابو بکر دا نام آئے گا، میں تو سوچیا سی میرے بابا دا نام آئے گا، تو تسی حضرت عمر فاروق دا نام لے لیا ہے، تو میں چپ ہو گئی ہوں۔ تو آقا نے جڑا جواب دیتا ہے عاشقوں مچل جاؤ گے، مچل جاؤ گے، مچل جاؤ گے، میں جانتا ہوں مچل جاؤ گے۔ آقا نے فرمایا عائشہ کیوں پریشان ہو رہی ہے؟ عمر کی ساری زندگی کی نیکیاں ایک طرف ہے، تیرے باپ ابو بکر کی غار والی رات کی نیکیاں ایک طرف۔ یعنی کہ آقا یہ بھی جانتے ہیں کہ ابو بکر کی نیکیاں کتنی ہیں۔
آقا جانتے ہیں عمر کی نیکیاں کتنی ہیں۔ اور آپ نے دیکھا نہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، 1-2 منٹ بس 50 منٹ تک آپ مجھے برداشت کر لیں، آقا کائنات علیہ السلام کعبۃ اللہ میں اعلان کیا اور لوگ اکٹھے ہوئے اور لوگوں نے حضور کے اوپر حملہ کیا، سیدنا صدیق اکبر آ گئے۔ توجہ کرنا، میں ایک منظر بس پیش کرنا چاہتا ہوں، تخیلات کی دنیا میں لے کے جانا چاہتا ہوں، 1450 سال پہلے کا منظر دکھا کے آپ کو وہاں لے کے جانا چاہتا ہوں۔ سیدنا صدیق اکبر ہیں، دیکھا حضور کو لوگ مارنے کی کوشش کر رہے ہیں، جلدی سے آگے بڑھے، حضور کو بچایا۔ لوگوں نے سیدنا صدیق اکبر کو مارنا شروع کر دیا۔ میں نے تو احادیث کی کتابوں میں پڑھا ہے، اتنا مارا اتنا مارا اتنا مارا کہ سر سوج گیا، اس قدر سر سوج گیا کہ اس طرح بالوں کو ہاتھ لگاتے تھے تو بال اتر جاتے تھے، اتنا سوج گیا سر کہ بالوں کو ہاتھ لگاتے تھے تو بال اتر جاتے تھے۔ تو جب گھر لے جایا گیا بے ہوش ہو گئے، ہوش آئی، لوگوں نے پوچھا ابو بکر کیا حال ہے؟ تو کہنے لگے میرے حال کو چھوڑو، مجھے بتاؤ میرے محبوب کا کیا حال ہے، میری چھوڑو۔ لوگوں نے کہا یہ پاگل ہو گیا ہے، کیا کر رہا ہے، اس کو پتہ نہیں، اپنا حال نہیں بتا رہا، کہا میرا چھوڑو، مجھے حضور کا بتاؤ۔ اہل دل نے بڑی پیاری بات کی، یہ سنو اور اختتام۔ صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے، سانو یاد نے، اسی پلے نہیں۔ صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے، سانو یاد نے، تیرے نال جو جو بیتی، تیرے نال جو جو بیتی تسا اف بھی نہیں کیتی، تیرے نال جو جو بیتی تسا اف بھی نہیں کیتی، نبی دے نال کیتیاں وفاواں سانو یاد نے۔ صدیق اکبر تیریاں وفاواں سانو یاد نے۔ وآخر دعوانا